28واں پارہ ہے سورۃ الحشر، آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تكونوا كالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اپنے اعمال پر روز غور کرتے رہنا کہ میرا آج کا یہ عمل یہ کل مجھے فائدہ دینے والا ہے یا مجھے نقصان میں ڈالنے والا۔ روز کے اعتبار سے بتایا جا رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہوا ہے۔ اس لیے ایک عربی شاعر کہتا ہے كُلُّ ابْنِ أُنثىٰ، کہ ہر عورت کا بیٹا اگرچہ اس کی زندگی، اس کی عمر وَإِنِ اسْتَطَالَتْ عُمْرُهُ بہت زیادہ بڑھ جائے، انجام کار کیا ہوگا، ایک دن آ جائے گا کہ اس دن وہ لوہے کی چارپائی پہ ڈال دیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا اور اس نے ایک چکر لگا دینا ہے۔ من عاش الفا و الفین فلا بد من یوم یسیر الی القبر، انسان 1000 سال زندگی گزارے گا، 2000 سال زندگی گزارے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دن آئے گا یہ قبر کی طرف چکر لگا لے گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے جب تم نے اللہ کا سامنا کرنا ہے اور تمہارا جی چاہے یا نہ چاہے تم لوٹائے جاؤ گے، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو اے ایمان والو جو اللہ کو بھول چکے، اور جو اللہ کو بھول چکے اللہ ان پر ایسے حالات لا چکے کہ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ ان سے اپنی جانیں بھی بھلا چکے، وہ اپنی جان کے بارے میں بالکل بے فکر بے خبر اپنی ذات کے اعتبار سے، اور اللہ فتویٰ لگا رہے ہیں اولئک هم الفاسقون، کہ یہی نافرمان لوگ ہیں جن کا دل اللہ سے غافل ہو۔ آج اللہ معاف کر لیں، ہم نماز میں بھی کھڑے رہتے ہیں، ہمارا دل اللہ کے ساتھ نہیں لگا رہتا۔ اس لیے فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون، اللہ نے قرآن پاک کے اندر ہلاکت اور تباہی و بربادی بیان کی ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں بھول جانے والے۔ اب چیز ہے کہ زندگی کے دوسرے مواقع پہ بندہ اللہ بھول جائے، اب مسجد میں اللہ یاد رہتا ہے لیکن مارکیٹ چلا جائے اللہ بھول جاتا ہے، آفس چلا جائے اللہ بھول جاتا ہے، معاشرت میں اللہ بھول جاتا ہے، خاندان کے ساتھ ربط اور تعلق کیسے رکھنا ہے، بیوی کے ساتھ تعلقات، بچوں کے ساتھ تعلقات، ماں باپ کے ساتھ تعلقات، خاندان کے ساتھ معاشرت کیسے ہوگی، محلے والوں کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جائے گی۔ اس لیے چاہے عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، ہر موقع پہ اللہ کو یاد رکھنا، کیونکہ انسان کے سارے اعمال وہ محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں اور اللہ کو بھول جانے والے ہیں، اللہ کو بھول کے زندگی گزارنے والے یہ جہنمی لوگ، اور اللہ کو یاد رکھتے ہوئے دنیا کی زندگی گزارنے والے صبح سے لے کر شام تک ہر آن ہر گھڑی یہ سوچتا ہے میرا اللہ مجھ سے اس وقت کس عمل کا مطالبہ کر رہے ہیں، میرا اللہ اس وقت مجھ سے کس عمل پہ راضی رہتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت اللہ کے دیے ہوئے طریقے زندگی کو اپنانے میں لگا رہتا ہے، انجام کار جنتی لوگ ہیں۔ اور اللہ فرماتے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنمی اور جنتی دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتی اور جہنمی لوگ یہ دونوں کے دونوں میں سے اللہ فرماتے ہیں جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں، اس کے مقابلے میں جہنم میں جانے والے لوگ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہیں۔ اولئک هم الخاسرون والذین کفروا بآیات اللہ، اس لیے قرآن پاک کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ
لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون۔ جو لوگ دنیا کے اندر اللہ جل شانہ کا خوف اختیار کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اللہ کے ہر حکم کو بجا لاتے ہوئے زندگی گزار چکے، اللہ ان کو کامیابیوں سے نوازے گا، اللہ کو ہر قسم کے عذاب سے نجات عطا فرمائیں، ان پر کسی قسم کا خوف طاری نہیں ہوگا، ان پر کسی قسم کا غم طاری نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں اللہ کے آیات کا انکار کرنے والے، کفر کا شیوہ اپنانے والے، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ خسران نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس لیے قیامت کے دن دو قسم کی چہرے ہوں گے۔ ایک چہرہ وہ ہوگا کہ جس چہرے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کہ وہ روشن چہرہ ہوگا، خوشحال چہرہ ہوگا، ضاحکۃ مستبشرہ، بشاشت ہوگی، وہ ہنسمکھ چہرہ ہوگا۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، دوسرا قسم کا چہرہ وہ ہوگا جو گرد و غبار سے بھرا ہوا ہوگا، غبار آلود چہرہ ہوگا، ترہقھا قترہ، سیاہی پہ چڑھتی ہوگی ذلت کی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی کافروں کا اور فاجروں کا چہرہ ہوگا۔ بس یہ دو ہی چہرے قیامت کے اللہ کے سامنے ہوں گے۔ اس لیے ایک قسم کے لوگ قیامت کے دن وہ ہوں گے کہ جن کو بتایا جائے گا کہ آج کے دن تمہارے لیے یہ مبارک نعمتوں والی زندگی، جہاں پر ہر قسم کے قالین بچھے ہوئے ہوں گے اور تخت بچھائے ہوئے ہوں گے، جس پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون، خدام ان پہ 24 گھنٹے مقرر ہوں گے، یطاف علیہم، اور ان کے سامنے وہ چکر لگاتے ہوں گے، ہر قسم کے مشروبات اللہ پاک ان کو نصیب فرمائیں گے، ہر قسم کے کھانے ان کو نصیب فرمائیں گے، ان میں کسی قسم کی فضول باتیں نہیں سنیں گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ ان لوگوں کا مستقبل بھی بیان کر چکے جو اللہ کو دنیا کے اندر یاد رکھتے ہوئے اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزار چکے۔ اس کے مقابلے میں جو اللہ کو بھول کے اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزار چکے، ان کا مستقبل بھی اللہ پاک بیان کر چکے ہیں۔ جن کے لیے گرم جوش مارتا ہوا پانی، جن کے لیے زقوم کا درخت کھانے کو ملے گا، اندر کا سارا نظام مایا ہو جائے گا، اور پانی پیتے رہیں گے اور پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی، جن کو پیپ دیا جائے گا جہنمیوں کا۔ اب یہ وہ اللہ جل شانہ بیان فرما چکے، لابثین فیہا احقابا، اور مدتوں رہیں گے۔ اوپر کا چمڑا جل جائے گا، اللہ دوسرا چمڑا وہ اوپر لگانے چڑھا دیں گے، وہ جل جائے گا، پھر ایک اور چمڑا اللہ پاک اوپر چڑھا دیں گے، پھر وہ جل جائے گا۔ تارکول کا لباس ہوگا جس کو آگ لگے گی۔ ادنا شخص عذاب کے اعتبار سے اس جہنم کے اندر وہ ہوگا جس کا صرف پاؤں آگ کے اندر ہے، جس کے پاؤں کے جوتے صرف آگ کے ہوں گے، اور اس سے اس کا دماغ جوش مارتا ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کبھی برابر نہیں ہو سکتے جہنمی اور جنتی لوگ۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو فرمایا جنتی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ شکوہ کرتے دنیا کے انسان سے، اللہ نے انسان کے اندر قوت اور طاقت اور استعداد رکھی ہے اللہ کے احکام کو ماننے کی، بجا لانے کی، لیکن باوجود یہ کہ اللہ کا قرآن انسان کے پاس آتا رہتا ہے اور انسان پھر بھی روگردانی کرتا رہتا ہے، اعراض کرتا رہتا ہے، آنکھیں بند کیے ہوئے اس نے اللہ کے احکام کو بجا نہیں لا رہا، قبول ہی نہیں کرا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے کسی پہاڑ کے اوپر، اس پہاڑ کا حال یہ ہوتا کہ وہ عاجزی کرنے والا اور پھٹ جانے والا ہوتا اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ لیکن اللہ نے پہاڑوں کے اندر وہ استعداد نہیں رکھی ہے، زمینوں کے اندر وہ استعداد نہیں رکھی ہے، آسمانوں کے اندر وہ استعداد نہیں رکھی ہے۔ اللہ نے وہ استعداد انسان کے اندر رکھی کہ یہ اللہ کے احکام کو بجا لانے والا،
اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے والا، لیکن یہ تب ہوگا جب بندہ کم از کم معدہ تو ٹھیک رکھتا ہو، اس کے سامنے آپ اچھی غذائیں رکھیں تو فائدہ دے۔ انسان کا دل وہ سیاہ بن جائے گناہوں کی وجہ سے، وہ کفر کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہو، تو وہ کہاں سے قرآن سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ جل شانہ شکوہ کرتے ہیں کہ پہاڑ کے اندر جو اللہ نے استعداد نہیں رکھی، اس پر بھی اللہ قرآن کو نازل فرماتے، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا اس قرآن کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ لیکن اتنا قیمتی انسان اللہ نے اس کو بنایا، اپنی قدرت سے بنایا، اس کائنات کا دلہا بنایا، اور اس کائنات کا نظام اس انسان کے لیے کام پہ لگایا، اور ساری چیزیں انسان کے لیے مستحق کر دی، اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، لیکن انسان منہ موڑ کے غافل بن کے زندگی گزارتا رہتا ہے۔ اور انسان کو سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے؟ رزق کا۔ اور اللہ فرماتے ہیں لا نريد منکم، ہم تو چاہتے نہیں تم سے رزق، نحن نرزقک، رزق تو ہم دینے والے ہیں، اللہ ہی رزاق ہے، تمہاری تمام ضروریات کو پورا کرنے والے اللہ ہے، تم کہاں سے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہو؟ انسان صبح سے لے کر شام تک اپنا پسینہ بہا لیتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2-4 روٹی کے پیسہ کما لیتا ہے، اور کیا کر سکتا ہے؟ لاکھ اور کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہو، لیکن ایک بلڈ پریشر کی بیماری اللہ دور نہ کرنا چاہے، کوئی دور کر سکتا ہے؟ ایک شوگر کی بیماری لگ جائے، کوئی دور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اور پتری شروع ہو جائے گردے کے اندر، اللہ نہ ٹھیک کرنا چاہے، کوئی ٹھیک کر سکتا ہے؟ لوگ نام دیتے کینسر لگ گیا، اور لاکھوں روپے بندے لگا لیتے ہیں، اور لوگ کہتے نہیں جی بس یہ قابل علاج نہیں ہے، ختم۔ پھر کیا کرنا اس پیسے کا؟ کیا کرنا اپنی قوت اور طاقت اور ہوشیاری اور چالاکی کا؟ اسی اللہ شکوہ کرتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، چیز ہے کہ انسان یہ تو سر تسلیم خم ہو جاتا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو قربان کر لیتا۔ اللہ جو آپ چاہیں، جو آپ حکم کریں، میں تیار ہوں، میرا جی چاہے نہ چاہے میں آپ کے حکم کو بجا لاؤں گا۔ لیکن صبح پہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، انسان خراٹیں لگا کے سویا رہتا ہے، دن کو دکان سے فارغ نہیں، کاروبار سے فارغ نہیں، ظہر کی نماز ضائع، عصر کی نماز ضائع، مغرب کی نماز ضائع، عشاء میں تھکاوٹ ہوتی ہے، پھر نماز ضائع، پورے ہفتے کے ہفتے گزر جاتے ہیں، اور بادشاہوں کے بادشاہ کے گھر میں حاضری نصیب نہیں ہوتی ہے۔ کتنی بڑی بدبختی ہوتی ہے انسان کے لیے۔ ایک معمولی سے فنکشن پہ دنیا والے بلا لے تو کتنی زیادہ اہتمام کے ساتھ وہاں پر حاضری دی جاتی ہے۔ اسے اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم یہ مثالیں بیان کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ جو دنیا والے لوگ، یہ انسانیت، یہ غور و فکر سے کام لے لیں۔ سوچے تو صحیح، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اے دنیا کے انسانوں، تم کیسے اللہ کو بھول کے اللہ کی نافرمانی میں لگے رہتے ہو، حالانکہ تمہارا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اسی اللہ نے تمہیں زندگی سے نوازا، اور ساری زندگی وہ دے چکا ہے، اور زندگی بھی ساری زندگی نہیں بلکہ کچھ لمحات کے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ ثم یمیتکم، پھر تم پر موت طاری کرے گا، پھر اپنا بیٹا اٹھائے گا، اور اپنا بھائی اٹھائے گا، اور اپنا ابو اٹھائے گا، اور تمہیں گھر سے نکالے گا، اپنی بیوی نہیں چھوڑے گی، اور اپنی والدہ نہیں چھوڑے گی، اور اپنی بہن نہیں چھوڑے گی، اپنی بیٹی تمہیں گھر کے اندر نہیں چھوڑے گی، اور اگر زیادہ سے زیادہ ایک دن ایک رات کے لیے چھوڑے، پھر تم سے ڈرنا محسوس کر لے، پھر وہ ڈرے تم سے، تمہیں لاش کہہ دے، تمہیں میت کہہ دے، تمہیں نام سے بھی نہ پکارے۔ یہ اس دنیا کی حقیقت، اس میں بندہ دھوکہ کھا جائے۔ اس اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، تم نے موت کا ذائقہ چکنا ہے، خالی ہاتھ دنیا میں آئے ہو، خالی ہاتھ تم نے جانا ہے، کبھی دنیا کے اندر اللہ کو نہ بھولنا۔ فمن یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اگر تمہیں اللہ کی ملاقات کا یقین ہے تو دنیا کے اندر اپنے عمل پر محنت کر لو، عمل کو بڑھیا سے بڑھیا بنا لو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا دو۔
تو تمہارا تو دنیا کے اندر کوئی وجود ہی نہیں تھا، اللہ نے اپنے فضل سے وجود عطا فرمایا، پھر اللہ موت طاری کرے گا اور موت کے بعد ختم نہیں ہوگی، ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ اسے کبھی دنیا کے اندر اللہ نہ بھولنا۔ اس لیے دنیا کے اندر اللہ فرماتے ہیں نماز کے بارے میں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بھی دنیا کے اندر بہت مشکل اور بھاری چیز ہے انسان کے لیے، مگر جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جو اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ میں نے رب کی ملاقات کرنی ہے، میں نے رب کے پاس واپس لوٹنا ہے، رب کا سامنا کرنا ہے، وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ یہ تو جو اللہ کو بھول جاتے ہیں وہ نماز چھوڑنے والا بن جاتا ہے۔ چیز ہے کہ دوسری زندگی، دوسرے اعمال، صبح سے لے کر شام تک کی زندگی اور شام سے لے کر صبح تک کی زندگی، اللہ نے کئی جگہوں پہ بیان فرمایا وَاعْلَمُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اے لوگوں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اس بات کا یقین رکھو تم نے اللہ کی ملاقات کرنی، اللہ کا سامنا کرنا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور یقین کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دیجیے۔ اللہ پاک ان باتوں کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور اے ایمان والو تم نہ بنو ان لوگوں کی طرح جو اللہ کو بھول چکے، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پس اللہ ان سے اپنی جان بھی بلا چکے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی نافرمان لوگ ہیں۔ لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، برابر نہیں ہوتے جہنمی لوگ اور جنتی لوگ۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتی لوگ کا یقیناً یہی کامیاب لوگ ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم اتار لیتے اس قرآن کو علی جبل، کسی پہاڑ پہ، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو دیکھ لیتا اس پہاڑ کو عاجزی کرنے والا، پھٹ جانے والا اللہ کے خوف سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہی مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے واسطے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید یہ لوگ فکر سے کام لے لیں۔ صدق اللہ۔